قرآن نے جہاں بھی حکم دیا انسانیت کے لیے حکم دیا، ہم کو یاد رکھیے، یہ نہیں کہا کہ انسانیت میں فلاں ملک کے لیے تم کرو. ہاں ہم جہاں بستے ہیں، جس علاقے میں بستے ہیں، اور چونکہ آج کل باؤنڈریز ہے اس میں نیشنلٹی سے ٹھیک ہے، ہم اس کے اعتبار سے وہاں کے لیے تو پہلے خیر خواہ ہوتے ہیں چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو مزاج ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو تربیت ہے، یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے. جیسا کہ ہم قرآن کی ابتدا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ ہمارا رب یونیورسل ہے، ہماری بک یونیورسل ہے، ہمارے انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل تھے، تو ظاہر سی بات ہمارا میسج بھی یونیورسل ہے، ہمارے کام بھی یونیورسل ہیں. تو ہم لوگ علاقوں میں تو بٹے ہوتے ہیں، نیشنلٹیز میں تقسیم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. ہم ہیومینٹی کو اوپر والا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فلاں ملک کے لوگوں نے فلاں ملک کو مارا، تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف انسانی جانیں گئی. آپ سمجھ رہے بات؟ اگر یہ امن سے ہو جاتا مسئلہ حل تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہاں مرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم اس نظریے سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے کہ انسان ہے اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. تو اسلام کا پیغام یونیورسل ہے، ہماری تھاٹ یونیورسل ہے، ہمارے دین کے احکامات دیکھیے آپ پورے یونیورسل ہے. کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھیے، ہاں فقہ کے اعتبار سے، پھر علاقوں کے اعتبار سے ہمارے مسائل پہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے مسلم ہم لوگ ہر چیز یونیورسل ہے ہماری یاد رکھیں. تو یہ باؤنڈریز وغیرہ تو آج بنی، لیکن ظاہر سی بات ان باؤنڈریز کے بننے سے پہلے، اور یہ باؤنڈریز خود جو بنی اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ایک مسلمان حکومتوں میں رہے، حصہ رہے اس کے، کہیں نہ کہیں رہے. یاد رکھے، چاہے راشدون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب جو خلفۂ راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حکومت کو راشدون کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو راشدون دور ہو تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اگر اس دور سے اگر ہم نکلے تو پھر امویدس کا دور تھا وہ دیکھے، عباسی جو دور ہے وہ دیکھا، تو بڑی بڑی حکومت رہی. اور تقریباً علاقے مطلب جس کو ہم کہیں گے آج کے دور کے سندھ سے لے کر تو حکومتیں کہیں مصر تک جاری، تو کوئی مصر سے شروع ہو رہی تو اسپین تک جاری ہے نا، کوئی ترکی سے شروع ہو رہی تو ہنگری تک، آسٹریا تک جاری. کہاں مطلب ایک الگ ہی مزاج رہا مسلمانوں کا جب بھی رہے. وہ انہوں نے قوموں کو، حکومتوں کو رسم و رواج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھا، اس کو ایک یونیورسل نظروں سے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کیا ہوں. یاد رکھیے ہمارا میسج اسی طرح ہے، ہماری سوچ اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، علاقوں کے اعتبار سے آج وہ علاقوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کرنا ہے سوچ کے شام کے بارے میں، کیا کرنا ہے سوچ کے یہ بارے میں. دیکھیے انسانی سطح پر بھی اگر لے تو ہم لوگ تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو سوچنا ہی اس کے بارے میں. ہم چھوڑ نہیں سکتے اس ایشو کو، چاہے وہ جو بھی ایشو ہو، چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں. انسانی سطح پر بھی ہم کو سوچنا ہے. اس کے بعد ملکی سطح پر بھی اگر لیا تو سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دنیا کے کسی علاقے میں اگر جنگ ہوں گی تو اس کا اثر صرف اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے، ہم یہاں تک اس کا اثر محسوس کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں. کر رہے ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو یا تو آئل پرائز بڑھتے ہیں تو آئل پرائز گرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک تک اس کے اثرات. پروڈکٹ پرائزز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب افغانستان کا جو حال ہوا تو یہاں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ پرائزز کیسے ہو گئے، یا تو اویلیبلٹی ختم ہو گئی یا تو کاسٹ بڑھ گئی، چونکہ میجر ڈرائی فروٹ وہاں سے آتا ہے. سمجھ رہے آپ اس کو. اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر لیتھیم آئن جو بیٹریز آج کل چلتی ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے. تو جیسی ہوا تو آپ دیکھیے بیٹریوں کی قیمتیں آپ دیکھیے 15 سے 20% ریٹس بڑھ چکے ہیں ان کے. ٹھیک، تو آپ ہر جنگ کا اثر آپ اپنے پورے علاقے میں محسوس کریں گے، دور دور تک ہوں گا. تو ہم کو اس لیے بھی یونیورسل سوچنا، عالمی سطح پر سوچنا ہے کہ ہر جنگ ہم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن لائفز کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن پروڈکٹیوٹی اور ٹائم کے اعتبار سے کیا لاسز ہے، کمیونٹی اور ریسز اور سویلائزیشنز اور کلچر اور ہسٹری اور آرکیولوجی کتنی برباد ہوتی ہے اس میں اندازہ لگائی. عراق میں انہوں نے جنگیں کر لی، بم ڈال دیے 10 سال تک اٹھا کر، کتنی چیزیں جو آثار قدیمہ کی تھی جو پتہ نہیں صدیوں اور ملینیا سے باقی تھی، برباد ہو گئے سسٹم. رپورٹ پڑھی اب عراق میں جو بمباری کی گئی اس کا ایک نقصان میں سے ایک نقصان ہی ہوا کہ وہاں ایک کینل اور ٹنل سسٹم تھا جو قوم میں 3000 مطلب 3 ملینیا سے چلتا تھا. زمین کے اندر سے پانی کو، چونکہ گرم مطلب علاقے، زمین کے اندر پانی کے چینلز بنائے گئے تھے. ہر زمانے میں حکومتوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. وہ اس سے پہلے چاہے فارسی تھے، پھر رومی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سسٹم تھا، کینال سسٹم جو زمین کے اندر چلتا ہے، 3000 سال سے تھے. بم ڈالنے سے، کریکس ڈیولپ ہونے سے، کئی جگہ وہ بند ہونے سے گاؤں خشک ہو گئے، اور کھیتی باڑی اویسس جس کو بولتے ہیں نا، اس ریگستان کے بیچ میں جو نخلستان ہوتا ہے، سب برباد ہو گئے. تو کئی نقصان ہوتے بھائی جنگوں کے، ایک نہیں ہوتا، اس کے اثرات دور دور تک انسانیت پر ہوتے ہیں. یہ مذاق نہیں. تو بہرحال ہمارا میسج، ہماری سوچ ویسی ہونا چاہیے. آج ہم صرف شام کے لیے اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن ہم ہر جگہ جہاں جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا کام ہے سوچیں. ہم نے دیکھا ظالم، جابر، جاہل، جٹ جو ہم کو بربر کہتے ہیں لیکن وہ بربر ہے ہمارے نظروں میں. یاد رکھیں چونکہ انہوں نے جتنا ظلم اور ستم آبادیوں پر انسانوں پہ ڈھایا، وہ طے کر رہے فیصلے کی کون سے ملک میں کیا ہوں گا، کون امن قائم کریں گا، کون امن کا علمبردار بنے گا. ارے وہ ہمارے پاس اس کا میسج ہے، وہ ہمیں جو انسانیت کو دیں گے. بٹ بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس ویسی عوام موجود ہے جو اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا چاہیے.
تو بڑی اہم بات ہے، اور یاد رکھیے کوئی بھی چیز آئیڈیاز سے شروع ہوتی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح بیت المقدس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ جگہوں کا اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے ارض شام کو جو ہے، شام کی زمین کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے یمن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. تو کچھ زمینوں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ فضیلت ہے، یاد رکھیے. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو میں آج جو 10 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قات فضیلت بتائی ہے، یا وہ چیز جو مقدسات میں سے، چونکہ آج کا میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ بیت المقدس اور جو ہے ارض شام کی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے. تو بیت المقدس اور ارض شام، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے. اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں. تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں، یاد رکھیں. اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا، ٹھیک ہے، اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا. تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی، بسنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور یہ تبھی ہوگا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے. آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی. بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 5 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. تو پہلے مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں. یاد رکھیں بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، یاد رکھیے، جو کہ شام کی سرزمین ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں یاد رکھیے وجود میں. جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں. اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھیں اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں. اسی طرح مکمل طور سے سوریا آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں. اسی طرح لبنان آتا تھا، یاد رکھیں. تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے، یاد رکھیں. تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے. اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے، اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے، وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں، یاد رکھیں. اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ 3 نکات پر مشتمل ہوگا. 3 پوائنٹس ہم میجر اس کے اندر دیکھیں گے. پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مختصر تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی بنی اسرائیل کے دور تک، مطلب بنی اسرائیل جب اس پہ حکومت کرتے رہی، شام کی تاریخ کیا رہی. چونکہ بیت المقدس بھی شام کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی تاریخ دیکھیں گے اور بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کے اندر جب ان کے پاس یہ زمین تھی تو انہوں نے اس کی کیا کیا. دوسری چیز دیکھیں گے مختصر سی تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، چونکہ بیت المقدس اسی میں آتا ہے، اسلامی دور کے اندر کیسی تھی. اور اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے مسجد اقصیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بارے میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں بیان کیے، وہ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو 3 نکات پر مشتمل ہوں گا کہ ہم شام کی مختصر تاریخ یہ بنی اسرائیل کے دور میں، پھر شام کی مختصر تاریخ اسلامی دور میں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے کچھ فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. تو چلیے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر تاریخ دیکھیں گے، بہت شارٹ، بہت ہی بریف اور بہت شارٹ میں بہت ہی مختصر بالکل کہیں گے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے اس کی، ایک شارٹ میں اس کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا. شام کے تعلق سے بہت مختصر سے ان شارٹ میں ایک آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا. وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے. وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا. درخت
اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھی وہاں رہتی تھی، بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا۔ اور یہاں کے ایک شہر الخلیل، جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنا اپنی دعوت کا، اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے، اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومورہ نامی جو بستیاں تھی یاد رکھے وہاں آپ بسے رہے یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے، اور واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا، کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے۔ تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے۔ بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی، ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے، یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام یہاں گئے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھی جب ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا یاد رکھیے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا، کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے اس زمین کی فضیلت ہے۔ ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی یاد رکھیے، اور بھی اس کی فضائل ہے۔ بہرحال تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے، یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسج آپ لے کر جاتے رہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اگر ہم لیں ابراہیم علیہ السلام کئی نبی آئے، انبیاء آئے، اب پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیلز تو بہرحال ہم نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا دوسرا ہم واقعہ لیں گے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں، اور بنی اسرائیل اس طرح سے یہاں آپ پہنچی، یاد رکھیے۔ ابھی وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام میں تھے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ چلے گئے مصر، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں بسے رہے، حتیٰ کہ جب تک یہ دین پر چلتے رہے اللہ ان کو عروج دیتا رہا۔ پھر جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو پستی اور زوال میں ڈال دیا، پھر یہ حکومت سے نکل کر غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں اس بدترین غلامی میں آ کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا فرعون، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضیلت کی اور ان کے طرف رخ کیا، اور ان پر پھر اپنا فضل کیا، چونکہ یہ چرندہ لوگ تھے اللہ کے، تو اللہ نے وہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پیدا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ نکل کر جو ہے اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، اور پھر واپس سے یہ شام میں چلے آئے، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ نے کیا کیا حکم دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے ایک بڑا اہم دور ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، مصر سے نکلی، اور واپس جو ہے شام کے علاقے میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں واپس آ گئی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 میں دیکھیے کیا فرمایا، کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ فرماتا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم برکت والی زمین مطلب شام کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا، کہا ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور جو پیٹھ کے بل واپس نہ پلٹ جاؤ کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے بہرحال باوجود اس وارننگ کے موسیٰ علیہ السلام کے اور نافرمانی کی، اور پھر بہرحال وہی کر بیٹھے جو ان کو کرنا تھا، اس زمین میں داخل ہوئے، لیکن نافرمانی کے ساتھ تو اللہ نے سزا سنائی، 40 سال گھومتے رہے، اور بہرحال پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حکومت تو بہرحال یہاں نہیں بنی، اسٹیبلش کوئی کنگڈم نہیں بنا، یاد رکھیے ابھی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جو ہے یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی۔ تو یوشع ابن نون جو ہے علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں حکومت ملی، اور بنی اسرائیل اب ایک اسٹیبلش حکومت کے فارم میں آئی، اور شام کی سرزمین پہ بنی اسرائیل کا ایک طرح سے ہم کہیں گے حکومت قائم ہوئی، یاد رکھیے۔ اور پھر وہاں جو ہے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کی، وہ پوری سزا بھگتنے کے بعد جو نافرمانی اللہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نکل کر پھر بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو اس پستی سے نکال کر پھر حکومت عطا فرمائی، اور یہ تاریخی حوالے اس کے تعلق سے بہت سارے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھی چیز جو دیکھیں گے اس کے اندر، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ سرزمین یاد رکھیے یہ انبیاؤں کا مرکز رہی، یاد رکھیے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہاں آمد ہوتی رہی پے در پے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر بستی میں
ہر جگہ مطلب اس کی تاریخ کو آپ اٹھا لیں تو اتنے واقعات موجود ہیں. جیسا کہ اگر ہم اپنی قرآن کو اگر لے لیں تو 25 انبیاء کے اللہ نے رب العزت نام لیے. 25 میں سے آپ دیکھیں گے میجر انبیاء اسی علاقے کے جو شام میں آئے. اور اگر بائبل کو لے لیں تو صرف 75 انبیاءوں کے تذکرے آتے ہیں, نام آتے ہیں اس کے اندر. ان 75 لے لیں تو اس میں سے میجر جو ہے یہیں ملیں گے آپ کو تقریباً. یا تو کہیں اور پیدا ہوئے تو یہاں آ گئے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے, سمجھ رہا. تو یہاں یاد رکھیے یہ مرکز بنا رہا انبیاؤں کا, اور لوگ آتے رہے, مطلب انبیاؤں کا یہ رہائش گاہ رہی, یاد رکھیے انبیاؤں کی جگہ رہی, مطلب یہ انبیاؤں کی سرزمین رہی, یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا برکت والا بنایا, اس لیے کہ بڑی برکت والی شخصیتیں بھی یہاں گزری, یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں یہ چلتے رہا, اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا تاریخ میں بہرحال, لیکن لگاتار مطلب بنی اسرائیل اپنے گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار یہاں سے نکالی گئی, پھر واپس. جیسا بخت نصر کے زمانے میں یاد رکھیے وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا, اللہ رب العزت نے ایک وعدہ بھی کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ سرکشی کریں گے اور اللہ ان کو سزا دیں گا. تو پہلی سزا ان کو بخت نصر کے زمانے میں ملی, اور دوسری سزا جب اللہ کا وعدہ ہوا تو یہ ٹائٹس بول کے ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد آیا, اس نے ان کو نکالا. اور ٹائٹس کے ان کو نکالنے کے بعد شام سے اور خاص طور سے فلسطین سے اور خاص طور سے بیت المقدس اس کے اطراف میں جو بستے تھے, اس کے بعد تقریباً 1800 سال تک یہود گھومتے رہے دنیا کے اندر, بنی اسرائیل گھومتے رہے. اور 1800 سال بعد 1924 کے اندر پھر واپس وہ آ کر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ قائم کرنے کا بہرحال دعویٰ کیا, اور اس کے بعد وہ جو کچھ آپ جانتے ہیں تاریخ. بہرحال تو یہ ایک زمین رہی انبیاؤں کی, یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا عروج ہو گیا, اور شام کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی, اور ایک امپائر وہاں انہوں نے قائم کیا, یاد رکھیے. اور یہ دو بہت رینونڈ بادشاہ, یاد رکھیے. مطلب تاریخ میں ہسٹوریکلی ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور بادشاہ ہو, یاد رکھے, جو ایمان والے تھے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ہے, یاد رکھیے یہ دو لوگ. تو سلیمان علیہ السلام جس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, یہ دونوں کے زمانے میں بنی اسرائیل یا شام کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا, اور زبردست جو ہے بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور ایک زبردست سلطنت اس پہ قائم کی. لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی, یاد رکھیے, جو بائبل کی روایتیں ملتی ہے, بچوں میں اختلاف ہوا, حکومت میں اختلاف ہوا, قوم نے نافرمانی شروع کر دی, اور پھر زوال پذیر ہوئی, اور کئی بار ان پر عذابت آتے رہے. اس کے بعد یاد رکھیے بنی اسرائیل کی سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر کی آمد ہوئی, اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے وعدہ کر چکا تھا انبیاء کے ذریعے کہ تم سرکشی کرو گے اور ہم تم کو سزا دیں گے. جس کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا, ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے لڑاکے تھے, بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے, اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور یہ بخت نصر کے تعلق سے جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہا کہ یہ وہی تھی پہلا جو وعدہ تھا. بخت نصر آیا جس کو نبوکڈ نظر بولتے ہیں انگلش میں, یہ بابل کا بادشاہ تھا, میسوپوٹیمین کنگ تھا, وہاں سے نکلا, اور یہ بنی اسرائیل پہ اس نے مطلب پورے شام کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا, قبضہ کیا, اور اس زبردست قسم سے یہ جنگ ہوئی, اور اس زبردست قسم سے یہود کو مارا گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ختم کر دی, باقیوں کو غلام بنا لیا, ہر یہود کو گھر سے نکالا گیا, اور گھر سے نکال کر باندھ کر ان کو سب کو کہاں لے گیا, بابل لے گیا اپنے ساتھ. لیکن اس کے بعد کچھ صدیوں بعد ان کو پھر آزادی ملی واپس آنے کی, پھر یہ واپس آئے, پھر انہوں نے اپنا کنگڈم اسٹیبلش کیا, پھر یہ وہاں کر رہنے لگے, یاد رکھیے. اور پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو علماء لکھتے ہیں وہ تب ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں پھر انہوں نے نافرمانی کی, پھر گناہ کی. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے ٹائٹس کو بھیج دیا, اور اس نے آ کر پھر اس پہ حملہ کیا, اور پہلی بار بھی جب حملہ ہوتا بخت نصر کا, پورا علاقہ بیت المقدس ملا کر سب کچھ اس نے ڈھا دیا تھا. دوسری بار بھی سیم ہوا, وہ لوگ گھسے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا یہودیوں, سب کچھ مطلب سب کچھ برباد, یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی تہس نہس کر دیا, پورا برباد کر دیا, اور پورے بستیوں کو آگ لگا دی, اور پھر غلام بنا کے یہودیوں کو لے گیا. لیکن اس زمانے میں یہودی ایک جگہ جانے کے بدلے بھاگنا شروع ہوئے, اس کو بولتے ڈائسپورا, پورے دنیا میں بھاگ گئے وہ, اور بھاگنے کے بعد پھر 1800 سال تک گمشدہ رہے, اور 1800 سال بعد آ کے پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پڑ دادا رہتے تو جگہ اب ہماری ہے, جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں. تو یہ بڑا تعجب خیز دعویٰ تھا ان کا. بہرحال مطلب 1800 سال پہلے میرے والدین یا میرے آبا و اجداد جس زمین پر ہے, 1800 سال بعد آ کے وہاں کے لوگ جو آج اس کے مالک ہیں ان کو ہٹا کے میں کہوں کہ میرا اس پر دعویٰ اس لیے کہ 1800 سال پہلے ہم یہاں تھے. تو اللہ نے عذاب دیا ان پر, اور ان کو اپنی بستی اور علاقے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. تو یہ اس طرح سے بہرحال ان کے ساتھ ہوا. اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قوم تمام نبی شام میں آئے, یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام.
اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، یاد رکھے، جو اس سرزمین پر آئے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے جو دنیا میں بھیجے گئے، یاد رکھیے۔ ان کی آمد پھر سے ایک بار ہونے والی قیامت سے پہلے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ عرب میں جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں آپ رہے، اور آپ کا انتقال مدینہ میں ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تک یہاں رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہودیوں نے پھر چال بازیاں کی، سرکشی کی، ان کے پیغام کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی والدہ پر الزام لگایا، حالانکہ یہ جانتے تھے نبی حق، سب کچھ انہوں نے کیا اور بڑا ہی فتنہ اور فساد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وقت کی حکومت کو بہکایا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے مشن کے خلاف حکومت بہکاوے میں آگے، حکومت نے پھر ایک سزا سنا دی، چونکہ یہودیوں کو وہ اہم مانتی تھی، ان کے فتنے اور سرکشیوں کو بھی رومی سمجھتے تھے کہ بڑی فتنہ باز قوم ہے، تو لہٰذا ان کی بات سن لی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سزا نافذ کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا، یاد رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو یوں فرمایا اور کہا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہود یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے بے بنیاد باتوں پر عمل کرنے کے۔ ہاں یہ یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو انہوں نے ارادہ کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم سب جانتے ہیں بعد میں قیامت سے پہلے آپ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بالکل آخری دور جس کو ہم کہیں گے، جو بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم کہیں گے، یہود و نصارہ کے تعلق سے جو شام پہ جن کی حکومت رہی، وہ تھا کانسٹنٹائن کا ایمپرر جو تھا۔ کانسٹنٹائن ایک ایمپرر تھا جس کو اردو میں شاید قسطنطین یا قسطنطین بہرحال کہا جاتا ہے، تو کانسٹنٹائن ایمپرر تھا، اور اس نے بہرحال 313 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 313 عیسوی کے اندر اس نے عیسائیت کو قبول کیا۔ وہ بڑی مشہور وہ ہوئی، اور میلان کے اندر جو انہوں نے ایک بیٹھک بٹھایا، اور اس نے پھر اپنا عیسائیت کا دعویٰ کیا، اور اپنے اسٹیٹ مطلب کرسچینٹی کو اسٹیٹ اینڈ آفیشیل ریلیجن اس نے ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر سی باتیں کانسٹنٹائن کی، اور اس کے آنے والے لوگوں کی حکومت کب تک رہی؟ مسلمانوں کے دور شروع ہونے تک، مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک پھر انہی کی حکومت رہی۔ تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو کانسٹنٹائن تک، یا اس کے بعد اس کی آنے والی پیڑھیوں تک جو ہے، جب تک کہ جو ہے اسلامی حکومت قائم نہیں ہو، جو ہے عمر ابن خطاب رضی دوسرے خلیفہ کی جو خلافت شروع ہوئی، تب تک کہ جو ہے پھر یہ جو ہے وہاں تک جو ہے عیسائیوں یہود یا عیسائیوں کے ہاتھ میں بہرحال یہ علاقہ رہا۔ اور اس علاقے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں کہ جس نے بھی مسجد اقصی اور اس علاقے کے اندر جس کا بھی جو ہے سکہ رہا، جس کی بھی حکومت رہی، یہ دیکھا گیا کہ ساری دنیا کے اندر وہی لوگ غالب رہے، چاہے وہ پہلے بنی اسرائیل یہود تھے تو پوری دنیا میں وہ غالب تھے، عیسائی جب تک اس پر ہے وہ پوری دنیا میں غالب رہے، اور پھر مسلمان جب اس پر ہے تو وہ بھی پوری دنیا میں غالب رہے۔ آج یہ بہرحال کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی، سب ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اصل جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی اجازت نہیں، کبھی کبھار کھولتے ہیں کچھ خاص موقعوں پر، باقی دوسرے حصے یہودیوں نے بانٹ لیے، ایک حصہ یہودیوں کے حصے میں جاتا ہے۔ مسجد اقصی جو ابھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی اجازت کسی کو نہیں، کبھی کبھار کھولی جاتی ہے۔ وہ ڈوم آف دی راک جو قبۃ الصخرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اس کے اندر اجازت ہے، اور ایک حصہ بیت لحم کا وہ عیسائیوں کو دے دیا گیا تھا۔ تو ایسے 4 حصے ہیں اس کے، جس میں سے ایک مسلمان، ایک یہود، ایک عیسائی، اور ایک حصہ مسجد اقصی مسلمانوں کا، مطلب چابی ان کے پاس ہی آج بھی، لیکن عبادت کی اجازت آج بھی اندر نہیں، کئی بار کھولا جاتا ہے، اور ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہے جب کھلتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ حکومت رہی، یاد رکھیے، بنی اسرائیل کو ہم کہیں گے شام میں۔ اس کے بعد کا دور یاد رکھیے، بہت مختصر سے تاریخ ہم دیکھیں گے، جب اسلامی حکومت رہی، اور مسجد اقصی اور شام کے تعلق سے بہت مختصر یاد رکھیے، اور یہ سب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، میں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اطراف کے علاقے کم و بیش قبضہ کر لیے گئے تھے، لیکن یہ بھی قبضے میں نہیں آیا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، جو کہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کم و بیش 2 سال اور 3 مہینے کے قریب آپ کی خلافت رہی، یاد رکھیے۔